آمین۔ اللہم وفقنا و جمیع المشتغلین بجاہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار قرآن کریم کے 30ویں پارے میں یہ صورت ہے، اور اس صورت کی جو آیات ہیں وہ ہیں 19۔ اس صورت کو علماء مفسرین نے سورہ مکی صورت قرار دی ہے، اور اس صورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں ہمارے پاس جو روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں من قرأ هذه السورہ اعاذ اللہ تعالی، جو شخص اس صورت کی سورہ انفطار کی تلاوت کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اعاذ اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ ان یفسحہ حین تنشر صحیفتہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت کے پڑھنے والے کو اس دن اپنی امان میں رکھے گا جس دن یعنی میدان معاشر میں لوگوں کے نام اعمال کھولے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، دیکھو یہ کیسے بد اعمال ہیں، یہ کیسے بد کردار ہیں، یہ کیسے بے دین لوگ ہیں۔ وَسِتْرُ عَوْرَتِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دن اس کی ستر پوشی کرے گا، اس کے عیوب پہ اللہ پردے ڈالے گا، یعنی اس کے گناہوں سے پردے نہیں اٹھائے جائیں گے، اس کے عیبوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی پردے ڈال دیں۔ حالانکہ میدان قیامت میں لوگ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہوں گے، لیکن اس صورت کے پڑھنے والے کے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ وَأَصْلَحَ لَهُ شَأْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی میدان قیامت میں اس کو بڑی عظیم، بڑی بلند رتبے والی شان عطا کرے گا کہ جس کے اوپر لوگ رشک کریں گے۔ تو یہ اس صورت پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس صورت کی تلاوت اور ترجمہ، اس کے بعد اس کا پیغام۔ پہلے 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ آیت مجیدہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، پوری کائنات میں سمندر اور دریا ایک ہو جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، ساری قبریں ختم ہو جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے، یعنی اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو معلوم کرے گا۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، یعنی جب قیامت آئے گی تو اس وقت حالت یہ ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا، آسمانوں سے تارے گر جائیں گے، اور جو زمین میں سمندر و دریا ہیں، کچھ دریا ہیں جن کا باقی دریاؤں اور سمندروں سے رابطہ نہیں ہے، باقی زمین میں جتنے اکثر سمندر اور دریا ہیں ان کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، لیکن کچھ دریا ہیں جن کا دوسروں سے رابطہ نہیں ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو سارا ایک پانی کی طرح یہ بہنا شروع ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب مل جائیں گے، تو پوری کائنات درم برہم ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے پھر انسان قبروں کو، یعنی جب شق کیا جائے گا، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، تو انسان اپنی قبروں سے باہر کھڑے ہو جائیں گے،
ایک ایک بعض روایات میں ملتا ہے ایک قبر سے 70 آدمی نکلیں گے، ایک قبر سے۔ کیسے؟ مثلا ایک قبر دفن کی، کچھ وقت کے بعد اسی جگہ پہ اور بندہ دفن ہوا، تو لہٰذا یعنی قبروں سے لوگ باہر آ جائیں، اور اس دن ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال سب وہ اس جان لے گا میدان معاشر میں۔ جب قیامت آئے گی انسان کو ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی انسان کے لیے قیامت کا ذکر کیا، اور یہ بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ دیکھو دنیا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اے لوگو اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو حرام میں مبتلا نہ کرو، ہیں جی، اور تم لوگوں نے قبروں سے باہر نکلنا ہے تو اپنے آپ کو حساب کے لیے تیار رکھو۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو قرآن کریم میں بار بار جو ہے متوجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ قمر کی آیت نمبر 52 اور 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ انجام دیا ہے سب کچھ اعمال نامہ میں درج ہو رہا ہے، جو کچھ انجام دیا۔ کُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، کُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، جو کچھ وہ کرتے ہیں فِي الزُّبُرِ، کُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کام تمہارا، جو کام بھی تم کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، برا کام کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس کو نامہ اعمال میں درج کر دیا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 53 سورہ قمر کی، فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، انسان کا ہر چھوٹا اور بڑا کام بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ہم کس طرح غفلت میں جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ واضح کہہ رہا ہے تمہارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، تمہارے اعمال سارے لکھے جا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے کام بھی سارے درج ہو رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اب سوال ہے، اب ان آیات میں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کا علم ہے، ایسے کہ نہیں؟ ہم جو اچھا کام کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، ہم جو برا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی کیا ہے، اس کا بھی علم ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ کو ہمارے اچھے اور برے کاموں کا علم ہے، اب سوال یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے کرامن کاتبین، 2 فرشتے جو لکھنے والے ہیں، اللہ نے وہ کیوں مقرر کیے؟ اللہ نے پھر ہمارے لیے نامہ اعمال کیوں بنایا ہے کہ جس میں ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھے جائیں؟ بھئی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے کہ ہم جو اچھا کام کرتے ہیں ہم برا کام کرتے ہیں، اللہ کو علم ہے، تو اب میرا اللہ پھر آپ نے یہ نامہ اعمال کیوں بنایا؟ یا اللہ جب آپ کو علم ہے تو پھر آپ نے اے اللہ یہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں مقرر کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ کو علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ انسان کو متنبہ کرے، انسان کو غفلت سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اس بات سے متنبہ کروں کہ دیکھو تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہوئے ہیں، فرشتے ہیں جو تمہارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، تمہارے برے اعمال اور اچھے اعمال کو تحریر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا تم اعمال جو انجام دو
سمجھ کے انجام دو، تمہارے اچھے اعمال کی جزا ملنی ہے اور برے اعمال کی تمہیں کیا ملنی ہے؟ سزا ملنی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی یہ پسند کرتا ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ گناہ کے قریب نہ جائے۔ بندہ کیا ہے؟ گناہ کے قریب نہ جائے۔ جب اس کو پتہ چل جائے گا نا اللہ کی طرف سے نگہبان ہیں، فرشتے ہیں، نامہ اعمال ہیں، تو وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیکھ میرے اوپر وہ نگہبان ہیں، میرا تو نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ تو جو بندہ اس بات کی طرف متوجہ ہے وہ گناہ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بعض لوگ بد نصیب ہیں، کرام پتہ ہے ان کو ہمارے اوپر فرشتے ہیں، ہمارا نام اعمال لکھا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا نام اعمال ہمارے لیے جو بنایا ہے، علم رکھتا ہے اللہ، نام اعمال مقرر کیے، کرامن کاتبین ہمارے اوپر جو ہے نگہبان کیے ہیں۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے بندے جو ہے نا عمل کو انجام دینے میں احتیاط کریں، اپنی زندگی کو پاک گزاریں۔ تو لہٰذا انسان کا نام اعمال جو ہے مرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس روایات ہیں، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں، خوش بخت ایسے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ ہمارا نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں نا، اور ہم برائیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد سب کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ کچھ ہیں جن کا نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی، فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، نامہ اعمال اس کا کلوز ہو جاتا ہے، مگر 3 خوش نصیب ایسے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، پہلا شخص وہ ہے جو صدقہ جاریہ انجام دے۔ صدقہ جاریہ جیسے کسی نے سڑک بنوائی لوگوں کے لیے راستہ، یہ صدقہ جاری ہے۔ کسی نے کسی مقام پہ واٹر پمپ لگوایا لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے، کسی نے لوگوں کی سہولت کے لیے مثلا کسی مقام پہ موجودہ وقت میں لائٹ کے لیے اس نے بلب کا انتظام کیا، یہ صدقہ جاری ہے۔ تو جب تک لوگ استفادہ کریں گے، کسی نے کسی مقام پہ درخت لگایا، یا کسی نے کسی مقام پہ سایہ دار، اب آج موجودہ دور میں مثلا آپ درخت نہیں لگا سکتے، تو آپ مثلا کوئی ایسی جگہ لوگوں کے لیے، مسافرین کے لیے بیٹھنے کی جگہ جہاں پر مسافر گزرنے والے لوگ سایہ دار، وہاں پر چھت کا انتظام کیا جائے، بیٹھنے کا انتظام کیا جائے، مسافرین لوگ جو ہے وہ آرام کریں۔ تو یہ جو ہے صدقہ جاریہ میں سے، تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاری۔ یا اسی طرح سے آپ نے یعنی کوئی اور ایسے کام کیے ہیں جو جس میں لوگوں کی جو فلاح اور خیر کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایسا کام انجام دیا۔ یتیم خانہ ہے، موجودہ دور میں یتیم خانے بناتے ہیں، اس میں یتیم بچوں کی تعلیم، پرورش اور ان کی جو ہے وہ خدمت کی جاتی ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری سعادت، دوسرا وہ خوش نصیب ہے جس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے، او علم ينتفع به، وہ شخص جس کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ عالم دین نے کتاب لکھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بعد میں لوگ ان کی کتاب پڑھ کے اصلاح کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی اصلاح کریں، اس عالم دین کو ثواب مل جائے۔ اسی طرح لوگوں نے اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دی، وضو کی تعلیم دی، امانت کی، دیانت کی، صداقت کی، شرافت کی، پاک کرداری کی تعلیم دی، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے، اچھی چیز، یعنی جو معصومین کی سیرت میں سے، اخلاق میں سے، پاک سیرت میں سے عالم دین ہو یا غیر عالم دین، علم کا ایسا کام، علم کا ایسا چراغ روشن کر جائے، اس کے بعد اس کی اولاد یا شاگردان یا لوگ اس کے علم سے استفادہ کریں۔ آپ ضروری نہیں ہے ایک عالم
غیر عالم دین جب اپنی اولاد کو نماز سکھاتا ہے، انہوں نے اپنی اولادوں کو سکھائی، لیکن وہ شریعت کے مطابق نماز ہو، شریعت کے مطابق احکام ہو، جو سمجھا کے جائے تو یقیناً وہ بھی ثواب ہے۔ تو جب تک لوگ اس علم سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کی سکھائے ہوئے اعمال پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا عمل سید رسول فرماتے او ولد صالح یدعو لہ، وہ بچہ، نیک بچہ جو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو یعنی والدین اس دنیا سے جب چلے جائیں تو ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کو بھلا نہ دیں، بلکہ کیا کریں، ان کے حق میں دعا کریں۔ تو یہاں پہ روایات، یہ جو روایت ہم نے پیش کی ہے نا، اس روایت کے علاوہ ہمارے پاس اور مختلف روایات ہیں جن کے اندر الفاظ مختلف ہیں، معنی اور مفہوم یہی ہے۔ اور ہمارے پاس ایک اور روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بعض لوگ آئیں گے، ان کی زندگی ہوگی 60 سال، دنیا میں 70 سال ہوگی، لیکن ان کے پاس جو نامہ اعمال ہوگا وہ ہوگا 200 سال کا، وہ ہوگا 300 سال کا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے بار الہ یہ ہمارا نامہ اعمال نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کی طرف سے وہ نیکیوں کا نامہ اعمال ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میری زندگی تو 60 سال 70 سال تھی۔ آواز قدرت آئے گی، میں تیرا عادل خدا ہوں، تو نے جس نیکی کی بنیاد اپنی اولاد، خاندان، رشتہ داروں میں رکھی، اس نیکی کا تو چلا گیا۔ جب تک لوگ اس نیکی پہ عمل کرتے رہے، تیرے نام اعمال میں بھی ہم نیکیوں کا ثواب لکھتے رہے۔ پھر اور شخص آئے گا، اس کی زندگی بھی 60 سال 70 سال ہوگی، لیکن اس کے نام اعمال میں گناہ جو ہوں گے وہ 200 سال 300 سال کے ہوں گے۔ وہ کہے گا میرا اللہ میری زندگی 60 سال ہے، میری زندگی 70 سال ہے، یہ نام اعمال میرا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میرے بندے یہ نام اعمال تیرا ہے، یہ نام اعمال تیرا ہے۔ یا اللہ میری زندگی تو 60 سال 70 سال تھی، یہ 200 سال 300 سال کا گناہ ہے۔ آواز قدرت آئے گی اے میرے بندے جب تو گناہ کرتا تھا، یہ گناہ اپنی اولاد میں کرتا تھا، رشتہ داروں میں کرتا تھا، خاندان میں کرتا تھا، تو وہ گناہ کی بنیاد رکھ کے دنیا سے چلا گیا۔ تیرے مرنے کے بعد دنیا والے جب تک گناہ پر عمل کرتے رہے، اس کا عذاب تیرے نام اعمال میں لکھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کو اپنے بیٹوں میں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس گناہ کو بنیاد رکھنے والا تو ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے یعنی اس طرح زندگی گزارے، ایسا نہ ہو ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہم تو مر جائیں، ہمارے بعد لوگ گناہ انجام دیتے رہیں، وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں، کیونکہ اس کی بنیاد ہم رکھ کے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے مومن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ انسان دیکھے، توجہ کرے، قرآن میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 6 سے 12 تک آیات اور تلاوت، ترجمہ اور اس کا پیغام۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ آیت نمبر 6، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس آیت مجیدہ کا ترجمہ، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے مقابلے میں مغرور کر دیا ہے۔
اللہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے مقابلے میں مغرور کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مجیدہ میں کیا فرما رہا ہے؟ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے مقابلے میں مغرور کر دیا؟ دیکھیں، غور کریں، متوجہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت مجیدہ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا اور منظم کیا۔ اور آیت نمبر 8 میں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اللہ نے جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا، یعنی تجھے بنا دیا۔ اس کے بعد ہے کلا، آیت نمبر 9، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کے دن کے منکر ہو۔ اللہ اس آیت مجیدہ میں کیا فرما رہا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ تم روز جزا کے دن کے منکر ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر کیے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت انسان تم پر نگہبان مقرر کیے گئے، کرامن کاتبین، بلند منزلت والے، لکھنے والے، یعنی جو نگہبان اللہ کی طرف سے مقرر ہیں وہ بلند منزلت والے ہیں، وہ فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، وہ فرشتے سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اے انسان تو کیوں غرور اور تو کیوں غفلت میں آ چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر جو ہمیں ایک نقطہ ہے، دیکھیں، اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، لا شے سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا، عدم سے ہم کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں وجود دیا۔ جب ہمیں اللہ نے وجود بخشا، یہی تو اللہ سمجھا رہا ہے کہ تجھے کس چیز کا غرور ہے، تو اپنے وجود میں بھی میرا محتاج ہے، پھر تو کس بات کا غرور کرتا ہے؟ تو یعنی انسان کو چاہیے تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے وجود بخشا، اب اللہ نے وجود بخشا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر اس طرح ادا کرے کہ اس نے جو ہمیں اعضاء و جوارح دیے ہیں ان کو اس طرح استعمال کریں جیسے رب کی ذات چاہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم سجدے گزار بنیں، شکر گزار بنیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا اس طرح کریں کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کر کے اس کی ناشکری کریں اور اس کی ناقدری کریں۔ یہ ناقدری اور ناشکری ہے۔ تو اللہ کی نعمت اور شکر گزاری کیا ہے؟ اعضاء و جوارح کو ہم ویسے استعمال کریں جیسے اللہ چاہتا ہے، اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو اجتناب کریں۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت کی قدردانی کرنا۔ جس طرح آپ کو کسی نے کوئی چیز دی ہے نا، کہ کہتا ہے کہ یہ میری چیز کی قدر کریں، تو اس کی چیز کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس چیز کے استعمال کے لیے دی گئی ہے اسی میں اس کو استعمال کریں، اس کے غیر میں اس کو استعمال نہ کریں۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے انسان کو یعنی غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تکبر اور خود پسندی کے بارے میں یعنی روایات میں مذمت کی گئی ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، خود کو کچھ سمجھتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلمان محمدی، جو مشہور ہے حضرت سلمان فارسی کے نام سے، وہ ایک دن ان کا ایک عرب شخص کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کلام ہوا۔ وہ جو عرب شخص تھا
وہ حضرت سلمان کی توہین کرنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی جو مشہور ہیں فارسی کے نام سے، سلمان محمدی ہیں وہ، ان کی توہین کرنے لگا۔ حضرت سلمان کی توہین کر کے تکبرانہ انداز سے کہتا ہے کہ اے سلمان تیری کیا حیثیت ہے؟ حضرت سلمان کو کہتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کسی کو الیاذ باللہ کہتے ہیں تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا کون سا مقام ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ گناہ ہے، یہ تکبر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں، کسی کو کہنا تمہاری کیا حیثیت ہے۔ تو حضرت سلمان کو اس نے کہا تمہاری کیا حیثیت ہے، تکبرانہ انداز سے، کیونکہ حضرت سلمان تھے ایران کے اور وہ شخص تھا عرب کا، تو وہ حقیر سمجھ رہا تھا، تکبر کر رہا تھا، میں تو عرب ہوں، تم فارسی ہو، تم عجم ہو۔ تو جب اس نے تکبرانہ انداز میں یہ کہا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، حضرت سلمان امام علی کی تربیت یافتہ، رسول اللہ کی تربیت یافتہ، ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز، با کردار، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہیں وہ حضرت سلمان جو آل محمد کے باعمل اور سچے شیعہ تھے، یہ سچے شیعوں میں سے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں اما اولی و اول کا نطفۃ قذرہ، اے مجھ پہ اعتراض کرنے والے تو میری حیثیت پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو سنو، میری اور تمہاری ابتدا ایک نجس نطفے سے، پانی سے ہے، میری اور تیری ابتدا تو نجس پانی سے ہے۔ وَأَمَّا آخری وآخر وقت جیفا منتنتن، اور فرماتے ہیں سنو میری اور تمہاری انتہا، یعنی جب ہم ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو ہم مردار بھی ہیں اور بدبودار بھی ہیں۔ ہمارا مردار بدبودار ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اگر میت کو رکھ دیں، کافی وقت گزرنے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ میت میں بدبو پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا کہ میری اور تیری جو حقیقت ہے، جب ہم مر جائیں گے مردار بھی ہوں گے، بدبودار بھی ہوں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ، کہا سن لو، ہم میں سے جو بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری لے کر میدان قیامت میں جائے گا، اللہ کی نگاہ میں اسی کی عزت بھی ہے، اسی کا احترام بھی ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ اللَّئِيمُ، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اس کے نام اعمال نیکیاں کم ہوں تو یہ شخص کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ذلیل ہوگا۔ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور احترام اسی کا ہوگا جو اپنے دامن میں نیکیاں زیادہ لے کر جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی ذلیل ہوگا جس کے دامن میں نیکیاں کیا ہوں گی؟ کم ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ انسان تکبر نہ کرے کہ ہم کسی کو کہیں تیری کیا حیثیت ہے، تو کون ہے؟ انسان ہے، سارے فرزندان آدم ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہم سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انسان غرور اور تکبر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ، رسول اللہ کے صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ہم مسجد النبوی میں، یعنی یہ مسجد النبوی میں نہیں تھے، مسجد النبوی سے یہ باہر ہے، رسول اللہ کے صحابہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، صحابہ رسول اللہ کے جمع ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص جو ہے بڑا عبادت گزار ہے، کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت سے بڑے متاثر تھے، تو ہم نے رسول اکرم کے سامنے اس کا نام لیا، اس کی عبادت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ فلاں شخص بڑا عبادت گزار ہے، بڑا وہ شب زندہ دار ہے۔ رسول اللہ کے سامنے جب ذکر کیا تو سید الرسل نے لا علمی کا اظہار کیا، آپ نہیں جانتے تھے، رسول اللہ کے سامنے اس کا نام لے رہے ہیں، اس کی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے۔ اور پھر اس
صحابی رسول کہتے ہیں پھر ہم نے، یہ روایت اگر کی ہے رسول اللہ کے صحابی حضرت انس ابن مالک نے، وہ کہتے ہیں پھر ہم نے رسول اللہ کے سامنے اس صحابی کی شکل و صورت کو بیان کیا، رسول اللہ نے پھر بھی پہچاننے سے انکار کیا۔ یعنی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ جب تک کسی کے کردار سے راضی نہ ہوں اس وقت تک رسول اللہ کسی کی تصدیق اور تائید نہیں کرتے۔ بار بار لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ جانتے ہیں رسول اللہ، یعنی گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عبادت گزار لاکھ ہو، وہ نمازی لاکھ ہو، لیکن میں رسول نہ اس کو عبادت گزار مانتا ہوں نہ اس کو میں کوئی شریف النفس مانتا ہوں۔ سید الرسول اس کے کردار سے واقف ہیں۔ تو اب صحابی یہ رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ابھی رسول اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اتنی دیر میں وہ شخص جس کا ذکر کر رہے تھے وہ شخص سامنے سے آ رہا تھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھیں وہ شخص جس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے نا، وہ شخص آ رہا ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ جس کی یہ لوگ تعریفیں کر رہے تھے، آپ نے فرمایا رسول اللہ نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس کی تم لوگ تعریف کر رہے ہو اس شخص کی پیشانی پہ شیطان ابلیس کی مہر لگی ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں نمازی ہے، عبادت گزار ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، فلاں ہے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی پیشانی پہ ابلیس کی مہر لگی ہے، شیطان کی مہر لگی ہے، یعنی وہ اندر سے شیطان ہے اور باہر سے وہ اپنے آپ کو عبادت گزار اور نیک بندہ شو کرتا ہے۔ تو وہ شخص قریب آیا، کن لوگوں کے؟ رسول اللہ کے اصحاب کے، رسول اللہ بھی موجود ہیں۔ قریب آیا، گزرنے لگا تو اس نے رسول اللہ کے اصحاب پہ سلام نہیں کیا، یعنی رسول اللہ بھی موجود ہے، رسول اللہ کے اصحاب بھی موجود ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے سلام نہیں کیا۔ اب خود اندازہ کریں، یعنی جو بندہ سلام نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ جب اس نے سلام نہیں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، رسول اللہ نے اس سے پوچھا باللہ علیک، اے فلاں تجھے اللہ کی قسم مجھے بتا، کیا تو نے یہی سمجھا ہے کہ تو ان سب سے بہتر ہے؟ جو میرے اصحاب ہیں تو ان سے بہتر ہے، تو یہی سمجھتا ہے اس لیے ان کو سلام نہیں کیا؟ کہتے جی آپ نے درست فرمایا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے ان کو سلام نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہ تکبر تھا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بھی سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، لیکن یہ شخص رسول کے صحابہ پہ بڑوں پہ سلام نہیں کر رہا، یہ تکبر ہے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ مجھے سلام کریں میں کیوں سلام کروں، وہ شخص متکبر ہے، وہ اپنا علاج کرے، اپنی اصلاح کرے۔ تو لہٰذا اب جب رسول اللہ نے یہ پوچھا اس نے یہ بتایا۔ اب یہ شخص وہاں سے چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت مالک بن انس کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ نے فرمایا، یعنی ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی۔ تو جب وہ مسجد میں چلا گیا تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کوئی ہے جا کر جو اس شخص کو قتل کر دے۔ اب دیکھیں یہ تکبر کرتا تھا، اس کے اندر تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اس کے اندر تکبر ہے۔ صحابہ رسول کو سلام نہیں کرتا، رسول اللہ کو سلام نہیں کرتا۔ کہا کہ اس شخص کو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، کوئی ہے اس کو قتل کر دے۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی، تلوار لی اور مسجد میں داخل ہوئے اس کو مارنے کے لیے۔
اس کو مارنے کے لیے وہ جب مسجد میں تلوار لے کر گئے، انہوں نے دیکھا یہ حالت نماز میں، جب یہ حالت نماز میں ہیں تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، میرے دل میں خیال ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی حالت میں ہو اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ اب یہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس کو قتل کروں؟ یہ رسول اللہ کے پاس آئے، اپنی مجبوری بیان کی، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہے اس کو قتل کرے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر اٹھے، حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور وہ مسجد میں گئے اس شخص کو قتل کرنے کے لیے۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو مسجد میں یہ حالت سجدے میں، انہوں نے کہا کہ یہ حالت سجدہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، جب مجھ سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے افضل، چونکہ وہ ان کی تعظیم کرتے تھے، مجھ سے افضل وہ ہیں، جب انہوں نے قتل نہیں کیا تو میں کیوں قتل کروں؟ وہ بھی آ گئے رسول اللہ کی خدمت میں، وہ بھی اپنی عذر خواہی، اپنی بات بیان کرنے، مجبوری بیان کرنے لگے۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا کوئی ہے جا کے اس کو قتل کرے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ تو اس وقت جب مولا علی علیہ السلام آمادہ ہوئے تو رسول اللہ فرماتے یا علی اب اگر تم جاؤ گے تو اس شخص کو مسجد میں نہ پاؤ گے۔ مولا علی علیہ السلام جب پہنچے مسجد میں تو وہ واقعاً مسجد میں نہیں تھا۔ جب وہ مسجد میں نہیں تھا تو مولا علی علیہ السلام واپس آئے، رسول اللہ کو بتایا۔ آپ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس شخص کو قتل کر دیا جاتا تو میری امت کے 2 افراد میں یہ شخص اختلاف کا سبب نہ بنتا۔ یہ کون تھا؟ متکبر، تکبر کرنے والا، خود کو رسول اللہ کے اصحاب سے بہتر سمجھنے والا، خود اپنی عبادت پہ، اپنے رتبے پہ ناز کرنے والا، یہ وہ تھا جو خود کو بڑا سمجھتا تھا۔ اور ہمارے بزرگ علماء میں سے علامہ امینی نقل کرتے ہیں اس شخص کا نام تھا ذو الصدیہ، جو یہ شخص تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ بعد میں یہ بہت بڑا خارجی بنا، جو مذہب خارجی کی بنیاد رکھی اسی نے۔ جنگ نہروان کا جو بڑا بانی ہے وہ یہی تھا، جس کو پھر مولا علی علیہ السلام نے جنگ نہروان میں قتل کیا، اس کو ہلاک کیا۔ تو اس وقت تو وہ بچ گیا، پھر بھی یہ اگر قتل ہوا، ہلاک ہوا تو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ہمیں جو پیغام دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکبر اور بڑے پن سے، ان بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور تکبر بیماری ایسی بڑی ہے کہ یہ جو شیطان ملعون تھا اس نے بھی تکبر کیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونکی گئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ملائکہ سجدہ کرو، حضرت آدم کی طرف منہ کر کے، سجدہ اللہ کو تھا، سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا۔ اور ہمارے پاس روایات ہیں ائمہ اہل بیت کی، وسائل الشیعہ میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے تو حضرت آدم کو سجدہ کیوں؟ قرآن میں حضرت یوسف کو سجدہ کیوں؟ تو معصوم نے جواب دیا حضرت آدم کو سجدہ نہیں ہے، بلکہ احتراماً جس طرح ہم کعبہ کو منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ نے اپنے آپ کو سجدہ کروایا حضرت آدم کی طرف منہ کر کے، حضرت آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف کو بھی سجدہ نہیں کیا۔ حضرت یوسف جو حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے جو سجدہ کر رہے تھے وہ اللہ کو سجدہ کر رہے تھے شکر کا، لیکن اتفاق سے ان کا منہ اس طرف تھا جس طرف حضرت یوسف تھے۔ تو سجدہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو شیطان کو بھی حکم ملا تھا، فرشتوں کے درمیان تھا کہ
سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ کیا کہا اس نے کہ میں تو افضل ہوں، میں آگ سے ہوں، وہ مٹی سے ہیں، آگ افضل ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا۔ حالانکہ آگ جو ہے اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو آگ کے اندر خیانت ہے۔ آگ کا کام ہے آگ میں کوئی چیز ڈالیں وہ جلا دیتی ہے، مٹی میں اگر کوئی امانت رکھے تو وہ جلاتی نہیں، مٹی محفوظ رکھتی ہے، آگ امانت کو بھی جلا دیتی ہے۔ تو بہرحال شیطان نے بھی تکبر کیا تھا۔ تکبر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ تو غرور اور تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جو خلقت انسانی کو اپنا شاہکار بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، یعنی اللہ نے انسان کو بنایا اور سیدھا بنایا، یعنی حیوانوں کی طرح انسان کو ٹیڑھا نہیں بنایا، بلکہ انسان سیدھا چلتا ہے، منظم انداز سے، باادب انداز سے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، گویا اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس میں بھی یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان کسی کی شکل و صورت پر انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شکلیں بنانا میرا کام ہے، ہم کسی کی شکل و صورت پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر ہم کسی کی شکل و صورت پہ اعتراض کریں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی خلقت کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کسی کو گورا بنایا، اللہ نے کسی کو کالا بنایا، اللہ نے کسی کو جو ہے وہ حسن عطا فرمایا، کسی کو کم حسن، یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہر ایک کی آزمائش ہے جو جس کو اللہ نے دیا۔ تو لہٰذا یہ شکل و صورت جو ہے بعض روایات میں ملتا ہے، بعض روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھا تو اس کی بڑی بھیانک شکل تھی، خوفناک۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یعنی کتنا بدصورت ہے، کتنی بھیانک شکل ہے۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے طاقت سے دی ہوئی طاقت سے وہ کتا گویا ہوا، بول اٹھا، کہتا یا نبی اللہ مجھے آپ بدصورت کہہ رہے ہیں، آپ مجھ پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے کہیں، اس نے مجھے ایسا بنایا۔ حضرت نوح متوجہ ہوئے، واقعاً یہ میں کتے کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت نوح نے استغفار کیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو لہٰذا ہمیں شکل و صورت پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس جو ہے روایت ہے امام بلکہ جی ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی روایت ہے یہ رسول اللہ سے، فرماتے ہیں ان اللہ سید الرسل فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ آج لوگ حسن کی بنا پر لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، یا لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ دوستیاں، رشتہ داریاں، اپنے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا مال روپیہ پیسہ، نہ جائیدادیں دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں اللہ؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کتنے پاک ہیں، ان کے اندر طہارت کتنی ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کتنے صاف ہیں، ریا سے پاک ہیں، اللہ کے لیے ہیں، لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ معیار خوبصورتی نہیں بنائی ہے، یہ ہمارا معیار بنا ہوا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے جو صاحب اکرام ہے اللہ کے نزدیک وہ کون ہے؟ جو صاحب تقوی اور پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔
جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ہیں محبوب ترین لوگ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ، یہ نسل، یہ قومیں، یہ زبانیں، یہ شکلیں، یہ سارا ہمارے لیے ایک پہچان کا وسیلہ قرار دی، ورنہ اللہ کے نزدیک جو صاحب اکرام ہے، صاحب تعظیم ہے، صاحب عزت ہے، صاحب احترام ہے اللہ کے نزدیک، وہ پرہیزگار ہے، نیک اور مومن شریف ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو ان آیات مجیدہ میں یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی وہ لوگ جو ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، ترجمہ ہم اس کا کر چکے ہیں، یعنی وہ لوگ قیامت کے دن کے منکر ہیں، ان کے اوپر، لوگوں کے اوپر نگہبان موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اور وہ کرامن کاتبین سب کچھ جانتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہا ہے کہ انسان اگر انسان قیامت پر ایمان پختہ رکھے تو یہ انسان کے اندر سے غرور بھی ختم ہو جائے، چونکہ پہلے اللہ نے انسان کو جو ایجاد کیا غرور کے ساتھ ایجاد کیا، اور پھر اللہ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ اے انسان سنبھل جا، قیامت بھی ہے جس میں حساب و کتاب بھی ہے، تمہارے اوپر نگہبان بھی ہیں، تمہارے اوپر کرامن کاتبین بھی ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں جو کچھ انسان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کی ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ لوگ بعض اداروں میں جائیں نا، اسکول میں، بعض اداروں میں ان کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، انسان کی حرکات اور سکنات جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ یہ جو لوگ موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کیمرہ سپیڈ چیکنگ ہے جی، یعنی کیمرہ نصب کیا ہوا ہے جو آپ کی سپیڈ کو چیک کر رہا ہے، تو لہٰذا انسان وہاں پہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی موٹر وے پہ خلاف ورزی کرتا ہے یا اداروں میں خلاف ورزی کرتا ہے، وہ کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کر لیتی ہے، پھر جب موٹر وے سے جب آؤٹ ہونے لگتا ہے تو وہاں پر اس کو نام اعمال دیا جاتا ہے، یہ آپ نے خلاف ورزی کی تھی، یہ جرمانہ پے کریں۔ اداروں میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو ادارے والے سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ تم سے خیانت ہوئی، غلطی، یہ جرمانہ ہے، یہ تمہاری سزا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، اے انسان تمہارا نام اعمال بھی ہے، تمہارے اوپر نگہبان بھی ہیں، کرامن کاتبین بھی ہیں، سنبھل جاؤ، جب میدان معاشر میں تمہارے نام اعمال، تمہارے فرشتے جو نگہبان ہیں وہ آ کر گواہیاں دیں گے، تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہیاں دیں گے، اس وقت کیا کرو گے؟ تو لہٰذا انسان کے اوپر اس وقت پھر جرمانے لگیں گے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اس وقت انسان کو رونا آئے گا، پھر اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے انسان اتنا روئے گا کہ روتے روتے اس کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، خون کے آنسو روئے گا، لیکن اس رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یعنی ہمیں متوجہ کیا گیا کہ انسان غفلت سے باہر آ جائے۔ تو یہ کرامن کاتبین بھی تمہارے عمل کو نوٹ کر رہے ہیں اور سارا کچھ۔ اچھا، اب یہ کرامن کاتبین، یہ جو فرشتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے ہم نیکی کرتے ہیں یا ہم برائی کرنے لگتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام سے یہی سوال کیا، مولا یہ جو فرشتے ہمارے نام اعمال جو نیکی لکھتے ہیں، ہماری برائیاں لکھتے ہیں، تو ان کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے، وہ کیسے باخبر ہوتے ہیں کہ مومن نیکی کرنے والا ہے اور مومن برائی کرنے والا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ، جو بعض کنویں میں پانی بچا ہوتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کی بدبو اور عطر کی جو خوشبو ہے، کیا وہ برابر ہے؟ کہتے ہیں نہیں مولا، وہ برابر نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو، جب مومن نیکی کا ارادہ کرتا ہے
تو اس مومن کی سانس خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جب اس مومن کی سانس خوشبودار ہو جاتی ہے تو جو مومن کی دائیں طرف فرشتہ ہے وہ بائیں طرف والے کو کہتا ہے کہ خبردار، کھڑا ہو جا، سنبھل جا، اب یہ مومن نیکی کا ارادہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں پھر اس مومن کی زبان قلم بن جاتی ہے، اور مومن کی زبان کا جو لعاب دہن ہے، منہ کا جو لعاب ہے، وہ سیاہی بن جاتا ہے۔ فرشتہ مومن کی زبان سے نامہ اعمال میں اس کے لعاب سے اس کی نیکی کو لکھتا ہے۔ تو یہ مومن کی زبان، اس کے سانس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ آپ کوئی بھی نیکی کرنے لگتے ہیں، آپ کے سانس سے خوشبو ہوتی ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے سانس سے بدبو اٹھتی ہے۔ پھر جو فرشتہ ہے دائیں طرف والے سے کہتا ہے، یعنی بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے سے نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو، اب یہ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو پھر امام فرماتے ہیں اس شخص کی، اس گناہگار کی زبان قلم بن جاتی ہے، اور اس کی زبان سے جو لعاب دہن ہے، جو اس کا تھوک ہوتا ہے منہ میں، وہ سیاہی بن جاتا ہے، اور فرشتے پھر اس کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو یعنی دیکھیں مومن ہے وہ چاہے تو اپنی سانس، اپنی روح، اپنے وجود کو پاک بنا سکتا ہے نیکیوں کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا اس کے بعد آیت مجیدہ نمبر 13، 14، 15، 16، 17، 18 اور 19 ترجمہ اور مختصر ان کا پیغام ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آیت نمبر 13، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ جنتی، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں نعمتوں میں ہوں گے، اعلیٰ کھانے، اعلیٰ چیزیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک یقیناً جو بدکار برے لوگ ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، بدلے والے دن، قیامت کے دن یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، کبھی اس سے غائب نہ ہو پائیں گے، یعنی جہنم سے کبھی بھی یہ لوگ دور نہیں ہوں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یعنی قیامت کا دن کیا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں تجھے کیا معلوم کہ سزا اور جزا کا دن کیا ہے؟ آخری آیت کا ترجمہ، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی شے کا محتاج نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن کسی کی نہیں چلے گی، صرف مجھ اللہ کی چلے گی۔ تو لہٰذا ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنت صرف نیک لوگوں کی، برے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اور جہنم میں برے لوگ جائیں گے۔ تو قیامت کے دن بدکار لوگ کس حالت میں ہوں گے؟ آئیں سورہ زخرف کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا۔ کیوں کاٹے گا؟ اور کہے گا کاش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجات کے راستے پہ چلتا، میں ان کا راستہ اختیار کرتا، آج میں ذلیل نہ ہوتا۔ لہٰذا روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے، یہ سارے جنتی لوگ جنت میں اپنے ٹھکانوں میں ہوں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں اپنے ٹھکانوں میں ہوں گے، تو اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، اے جنت والو ذرا جہنمیوں کا مقام دیکھو، اور تو اس طرح سے تم لوگ جنتیوں جہنمیوں کا کیا کرو؟
مقام دیکھو، اگر تم لوگوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ بھی وہی ہوتا، اللہ جنت والوں سے کہے گا۔ اور پھر منادی ندا دے گا اللہ کی طرف سے، اے جہنمیوں تم جنت میں رہنے والوں کو دیکھو، اگر تم اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے تو تم بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر حکم خدا سے یعنی حجابات اور پردے ہٹا دیے جائیں گے جنت اور جہنم کے درمیان، اور پھر وہ دیکھیں گے جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے، جو ان کی نعمتیں، جو ان کی آسائش و آرام، ان کے تخت و تاج، ان کی خدمت گزاری، جنتی لوگ کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنمی لوگ جب دیکھیں گے تو ان کو حسرت ہوگی، ہائے ہم نے نمازیں چھوڑی، ہم نے قرآن چھوڑا، ہم نے روزے چھوڑے، ہم نے دین چھوڑا، ہم نے دین کا مذاق اڑایا، آج ہم بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چل رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جہنم میں موت ہوتی، اگر جہنم میں کیا ہوتی؟ موت ہوتی تو یہ جہنم والے فقط اس حسرت سے مر جاتے کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں جو جنت کی ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز سے محروم ہو گیا، فلاں کو ملی مجھے نہیں ملی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹے دل والے، کہتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم میں یہی حالت ہوگی، انسان سے برداشت نہیں ہوگی، لیکن وہاں موت نہیں ہے، انسان تڑپتا رہے گا۔ تو لہٰذا سورہ زخرف کی آیت نمبر 6 اور 7 میں، آیت نمبر 6 اور 7 نہیں بلکہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو دنیا میں باہم دوست تھے، کون؟ برے لوگ، اپنی بدعمالیوں میں ایک دوسرے کے دوست تھے، برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، برائیوں میں ایک دوسرے کو آگے لے جاتے تھے، وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دنیا میں جو برے دوست ہیں برائیوں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، دوسروں کا ایمان برباد کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے الا المتقین، قیامت والے دن جو دنیا میں متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں کوآپریٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، یہی متقی لوگ دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے یہ دوست ہوں گے۔ پروردگار سے دعائے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت